اب اس کے بعد یہ باب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت، جس کو ہم مہر نبوت کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک علامت نبوت کی عطا فرمائی مہر نبوت کی شکل میں. تمام انبیاء کو جسم کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی علامت نبوت دی گئی، مگر اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی مہر نبوت پشت کے اوپری حصے پر گردن کے نیچے ایک ابھار کی شکل میں تھی، اور اس کا ذکر توریت، انجیل اور دیگر کتب سماویہ میں تھا، اور اس کو بہت سے لوگ جانتے تھے کہ حضور کی پشت مبارک کے اوپری حصے میں آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر ہوگی. اس لیے یہ علامات نبوت میں سے ایک ہے. اس کا بیان کہ کتنے صحابہ نے اس کو دیکھا. بہت سے صحابہ کرام نے دیکھا. امام ترمذی نے اپنی شمائل میں جن صحابہ کی روایتیں ذکر کی ہیں ان میں ایک صائب ابن یزید، دوسرے جابر ابن سمرہ، تیسرے ایک عورت ہیں صحابیہ رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے میں مولا کائنات علی مرتضی، پانچویں میں عمر ابن اخطب انصاری جو ابو زید کہلاتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ابو سعید خدری، عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہم کی روایتیں انہوں نے ذکر کی کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی. اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو خاص طور سے اس لیے محفوظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ اصل میں فارس کے رہنے والے تھے، اور باپ دادا سے آگ کی پوجا کرنے کا رواج تھا. انہوں نے کہیں پر کچھ عیسائیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو انہیں عبادت کا یہ طریقہ پسند آیا. اپنے باپ سے ذکر کرنے لگے. باپ نے ان کو بیڑیاں پہنا دی تھیں کہ اب آج سے یہ نہ جائے ورنہ باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا. فرماتے ہیں ایک دن مجھے موقع ملا، میں نے اپنی بیڑیاں توڑی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، اور ایک پادری کے یہاں میں رکا. بڑا ہی خبیث قسم کا لالچی پادری تھا، لوگوں سے مال زکوٰۃ وغیرہ کے لیتا اور سب اس کو اپنے پیٹ میں ہضم کر لیتا. جب وہ مرا تو لوگ بڑی عزت تکریم سے اس کی جنازہ اور اس کا اٹھانے لگے. میں نے کہا یہ بڑا لالچی حریص تھا. تو پھر ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے لوگ. انہوں نے کہا میں تم کو دکھاتا ہوں. اس کے تاخانے میں لے گئے، سونے چاندی کا ڈھیر دکھا دیا، جیسا کہ اس واقعے کو حضرت محمد ابن اسحاق نے اپنی مغازی میں ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد یہ حدیث میں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا پادری، پھر تیسرا پادری. تو آخری پادری نے ان سے یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی صحیح سالم سچے دین پر چلانے والا رہنما تم کو نہیں ملے گا. تم اب جاؤ، کھجوروں کے جھرمٹ میں آخری نبی آنے والے ہیں. ان کی علامت 3 ہیں. پہلی علامت یہ کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کی پشت پر دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. یہ 3 علامتیں ان کو بتائیں. اور جب ایک پادری نے یہ کہا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ اس نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، جبھی تو یہ کہا. اب آئیے ان کے واقعات بعد میں بتاتا ہوں. پہلے یہ حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سال ہجرت میں پیدا ہوئے، صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میری خالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں.
عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ بھانجا ہمیشہ بیمار رہتا ہے، تو حضور نے اپنا دست کرم میرے سر پر پھیرا اور میرے لیے برکتی دعا کی، وضو کر کے وضو کا پانی مجھ کو پینے کے لیے دیا۔ اب یہ نہیں اس میں ذکر ہے کہ وضو کے سے جو برتن میں بچ رہا تھا وہ پانی یا جو غسالے کا پانی دھون جو تھا وہ پانی، یہ اس میں ذکر نہیں ہے۔ بہرحال دونوں ہی پانی بابرکت ہیں، تو ان میں سے جو بھی انہوں نے پیا، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی اس کے بعد حضور کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا حضور کے دونوں شانوں کے بیچ میں چھپر کھٹ کے پھدنے کی طرح، جیسے ایک چاندنی میں گول گول پھدنے لٹکا دیے جاتے ہیں، تو اس پھدنے کی طرح گول سی مہر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں دیکھی۔ یہ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسی تندرستی حاصل ہوئی اور حضور نے جو برکت کی میرے لیے دعا کی، اس کی کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی بھر میری صحت پر کوئی اثر نہ پڑا اور 94 سال کی عمر ہو گئی مگر چہرے پر شکن نہیں آئی۔ کہتے ہیں روویں روویں میرے سفید تو ہو گئے مگر سر پر حضور نے ہاتھ پھیر دیا تو پورا جوانوں کے سر کی طرح میرا سر تھا۔ یہ